السلام علیکم، صبا کے ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، آج میں جس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں، اپنی جو چیزیں ہوتے ہیں، خاص طور پہ کپڑے جو ہوتے ہیں، ہم اپنی میٹ کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے ہم اٹھا کے دے دیتے ہیں، اور وہ کپڑا جو ہم نے بہت محبت اور پیار سے بنایا ہوتا ہے اور وہ ہم زیادہ سے زیادہ پہنتے ہیں، اور اگر وہ ہم کسی کو اٹھا کے دے دیں تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جانے انجانے میں اپنی خوشیاں، اپنی صحت اور اپنی زندگی کی تمام تر برکتیں اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہوں اور کسی اور کے حوالے کر رہے ہوں، یا پھر کسی انجان شخص کی بلائیں اپنے ہی گلے میں ڈال رہے ہوں، اپنی ہی زندگی تباہ کر رہے ہوں، جو کہ ہمیں اس بات کی خبر تک نہ ہو۔ دیکھیں، ایک بات تو ہمیں یہ یاد ہی ہوگی، ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے بڑوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی پہنی ہوئی چیز جو ہے کسی کو مت دو، اس پہ جادو ہو جاتا ہے، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ نیگیٹو جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی پہ اثر کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ اس بات پہ بھی ہمیشہ بتاتے تھے، ہمارے بڑوں کو بتاتے تھے کہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ انسان کی کھال کا ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کپڑوں سے متعلق آج آپ کے سامنے ایسے راز بتانے والی ہوں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم جانے انجانے میں ایسی غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پلیز پیاری بہنوں، میں جس ٹاپک پہ آج آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ بہت اہم ہے اور آپ اسے بہت غور سے سنیں۔ دیکھیں، روحانی طور پر جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہاں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان جو لباس پہنتا ہے وہ محض دھاگوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک زندہ حقیقت کی طرح ہوتا ہے، جس میں آپ کے جسم کی بو، آپ کا پسینہ اور سب سے بڑھ کر آپ کی الرجی اور روحانی لہریں جذب ہوئی ہیں۔ تو آپ اس بات پر ذرا غور کریں، جب ایک کپڑا ہم سارا دن پہنتے ہیں، خوشی میں، غم میں، بیماری میں، تو وہی کپڑا ہمارے وجود کا، ہمارے جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور وہ کپڑا ہمارے جذبات کو، ہماری فیلنگز کو جذب کر لیتا ہے، اور پھر وہی کپڑا ہم بغیر دھوئے، بغیر پاک کیے کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اور آپ خود سوچیں کہ بظاہر سامنے والا تو آپ سے مسکرا کے وہ کپڑا لے رہا ہے، جو کہ آپ کی میٹ ہے، یا آپ کسی پہ طرز کھا کے، یا اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں جیسے جو اتنے صاحب حیثیت نہیں ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنی وہ چیز دے رہے ہیں، اپنا وہ جو پیارا کپڑا ہے وہ اٹھا کے دے رہے ہیں، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ ہی بندہ آپ سے اندر ہی اندر حسد کرتا ہو، آپ سے جلتا ہو، آپ سے نیگیٹیوٹی رکھتا ہو، یا جس کی نظر خراب ہے، یا اندر ہی اندر آپ کی کامیابی، آپ کی خوشیوں سے کتنا جیلس ہے۔ تو حقیقت سنیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ آپ اپنی انرجی کا ایک حصہ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھے گا، ہم نے بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو ہنستے کھیلتے گھر ہیں اور کیسے تباہ ہو گئے، اور کیا پتا ایسا بھی ہوا ہو کہ ان کی استعمال شدہ چیزیں کسی غلط ہاتھوں میں لگ گئی ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب ہم ایک نیا کپڑا بناتے ہیں اور ہم صاحب حیثیت ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، تو ہم آگے سے آگے وہ کپڑا جو ہے دوسروں کو بانٹتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے قریب، اور ہم نے اپنی فیملی میں، اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جس پہ بہت آسانی سے جادو ٹونا، نظر بد بہت آسانی سے ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کپڑا کسی غلط ہاتھوں میں دے دیا جس میں ہماری سب کچھ بسا ہوا تھا، اور اسی طرح وہ وار اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ پہننے والے کپڑے جو کہ ان کے جسم پہ پہننے سے مس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کے لیے کھلا وار بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اپنا کپڑا کسی کو دیتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یا اپنی گھر میں کام کرنے والوں کو، تو ہماری نیت ثواب کی نیت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات، ہم اپنی طرف سے تو نیکی ہی کر رہے ہوتے ہیں ہماری، لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ شخص ہمارے اس کیا کرے گا۔ پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کا کپڑا پہنے ہی نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا وہ کسی اور کو بیچ دے، یا پھر کسی اور جگہ پھینک دے، یا کسی اور کو دے دے، اور اسی طرح پھر وہ کپڑا، یعنی کہ آپ کا کپڑا کسی غلط ہاتھوں میں لگ جائے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لینے والی کی انرجی اتنی منفی ہو
اور آپ کی پازیٹیو انرجی اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو باتیں ہیں بہت باریک باتیں ہیں جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم روحانی دنیا میں جائیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک غلطی ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہی بلکہ میں آپ کو آگاہ کر رہی ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پرانے کپڑے صدقہ سمجھ کر اپنی محبت میں کہ کسی کا بھلا ہو جائے اور وہ بانٹ دیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد گھر میں بھی جھگڑے اور نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم تو اتنے صدقہ خیرات، دوسروں کا خیال، غریبوں کا خیال کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ نیگیٹیوٹی، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں آئیں؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، پہنا ہوا کپڑا یعنی کہ اپنے جسم کا انرجی بھرا کپڑا کسی اور کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دے دیتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ کپڑا صرف جسم کو ڈھانپنے کی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی شخصیت کا، آپ کی وجہ کا محافظ بھی ہے۔ دیکھیں، سائنس بھی اب یہ ماننے لگی ہے کہ ہر انسان کا ایک مقناطیسی میدان ہوتا ہے یا آورہ ہوتا ہے، اور یہ آورہ ان چیزوں پہ ضرور اثرات ہوتا ہے جو کہ ہمارے استعمال میں رہی ہوں، اور اس میں کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری جلد کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، ہماری انرجی کو ہوتے ہیں، ہماری انرجی اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں، ہمارا پسینہ چوس رہے ہوتے ہیں، تو پھر سوچے نا کہ اس میں ہماری جسم کی، ہماری اپنی کتنی تاثیر ہوگی اس کپڑے میں۔ دیکھیں، ہم نے ایسا بھی سنا ہوگا، اپنے ارد گرد کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پتہ نہیں اب ہمارا حالات کو کیا ہو، کاروبار کو کیا ہو گیا، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا کپڑا کہیں کسی کو تو نہیں دیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہاں، ہم نے تو فلاں اپنے رشتہ دار کو یا فلاں اپنی میٹ کو جو ہے، ہم اس کے بعد سے ہمارے حالات جو ہیں وہ چینج ہوتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ صرف دینے تک محدود نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ جب کسی کے کپڑے لیتے ہیں، چاہے وہ عام مارکیٹ سے ہوں جو سستی قیمت میں مل جاتے ہیں، یا پھر کسی رشتہ دار کے دیے ہوئے، تو وہ قانون لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ یہی سب کچھ ہوتا ہے جو کہ دینے لینے میں دونوں میں ایک سے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہاں معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتا ہے، کہ وہاں تو آپ کو یعنی ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا، یہ میں اس جگہ کی بات کر رہی ہوں جب چھوٹے بازار ہوتے ہیں، وہاں سے ہم جو کپڑا اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا اس کپڑے کا پچھلا مالک کون تھا، کس حال میں تھا اور کس نیت سے اس نے وہ کپڑا نکالا تھا۔ عام سے جو بازار لگتے ہیں وہاں جب لیز جاتی ہیں اور انہیں جب کوئی اٹریکٹ کپڑا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے اٹھا لیتی ہیں اور اسے لے کے آ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو کپڑا آپ نے اٹھایا ہے وہ کپڑا نے عام مارکیٹوں میں دیا ہو اور وہ کتنا ڈپریشن کا شکار ہو، کیا پتہ اسے کیا بیماری ہو، کیا اس کے اندر نیگیٹو ہو، اور جب ہم وہ کپڑا لے کے آ جاتے ہیں تو وہی نیگیٹیوٹی، وہی پریشانی، وہی سنے لگتی ہے، ہمارے ماحول میں چینج ہونے لگتی ہے، کیونکہ کپڑے کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا وہ کسی بیماری میں ہو یا پھر کہ وہ کپڑا جو ہے کسی مردے کے جسم سے اتارا گیا تھا۔ دیکھیں، یہ باتیں آپ کو سننے میں شاید منفی لگیں اور آپ سوچیں کہ میں کس ٹاپک پہ کر رہی ہوں، لیکن میں اپنی بہنوں کو یہ سمجھانے کے لیے، ان باتوں سے آگاہ کرنے کے، تاکہ جو ہے آپ کو میری اس بات سے تھوڑی سی ایڈوائس ملے، تھوڑی سی نالج ملے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اسلام جو کہ دین فطرت ہے، وہ ہمیں صدقہ دینے سے، غریب کی مدد کرنے سے یا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے سے نہیں منع کرتا، بلکہ وہ تو ہمیں قدم قدم پر حکمت اور احتیاط سکھاتا ہے۔ اور اگر آپ کا دل کسی کی مدد کرنے سے مطمئن ہوتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، میں نے جو یہ اتنا ایکسپینسو کپڑا بنایا ہے اور جسے میں پہن کر میرا دل بھر گیا ہے، تو میں کیوں نہ کسی عزیز کو یا اپنے قریب کو دوں، تو آپ ضرور دیں، لیکن چند احتیاط کے ذریعے اور کئی بنیادی باتوں کا خیال رکھیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ دیکھیں، یہ اصول آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں تو یقین کریں، دنیا کی کوئی بھی نظر بد، جادو اور کسی قسم کی بھی نظر
آپ کے اوپر اثر بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ جب آپ اپنا کپڑا کسی کو دے رہے ہوں یا پھر کہیں سے کوئی کپڑا لے کر آئے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا ضرور ہے کہ جب آپ وہ کپڑا لے کر آئے ہیں یا پھر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ پہلے اس کپڑے کو پاک ضرور کر لیں، اسے اچھی طرح دھو لیں۔ اور سب سے بہترین ٹوٹکا جو کہ صدیوں سے آزمودہ ہے، جس کی تصدیق اب جدید سائنس بھی کر رہی ہے، اور وہ ہے نمک۔ جی ہاں، وہی نمک جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی منفی انرجی، جراثیم اور روحانی اثرات کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ کپڑے دھو رہے ہوں تو اس میں تھوڑا سا نمک ضرور ملا لیں، کیونکہ یہ نمکین پانی آپ کے پسینے کی تاثیر، جسم کی بو اور آپ کے وجود سے جڑی ہر روحانی لہر کو مٹا دے گا، اور اس کپڑے سے مٹانے کے بعد اس کو بالکل نیا کر دے گا، جیسا کہ کبھی آپ نے وہ کپڑا پہنا ہی نہیں۔ کیونکہ نمک ہر قسم کی منفی انرجی اور اثرات کو کاٹ دیتا ہے۔ اور جب آپ وہ دھلا ہوا اور پاک صاف کپڑے کو کسی کو دیں گے تو یقین کریں کہ وہ صرف ایک کپڑا ہی ہوگا اور آپ کے وجود کا حصہ نہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو یاد رکھیں کہ حفاظت میں ہی عافیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، صحیح لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگی ہیں تو پلیز مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ تھینک یو۔